برکاتہم العالیہ، جو کہ استاد ہیں جامعہ مدنیہ کریم پارک لاہور کے، ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اس جو پروگرام ہے اس کا درس جو ہے وہ حضرت استاد جی ہی ارشاد فرمائیں گے۔ اللہ پاک دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے استاد محترم کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دیر و خوشیاں نصیب فرمائے اللہ پاک، اور ان کا سایہ جو ہے ہم پر تا دیر سلامت رکھے اللہ پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ 10 رحمتیں جو ہیں، تو یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، جب بندہ کسی مجلس میں، مسجد میں، محلے میں، جنگل میں، دریا میں، کہیں بھی پڑھتا ہے، جب یہ شروع کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، مقصد درود شریف ہے، کئی سیغے ہیں اس کے، تو اتنا بھی پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا ہے، تو فرشتوں کی ایک جماعت اسپیشلی طور پر اللہ پاک نے مقرر کر رکھی ہے، وہ اور کام کوئی نہیں کرتی، ان کے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جاتے ہیں کہ زید نے آپ پر درود شریف پڑھا ہے، سمجھیے، زید نے آپ پر کیا درود شریف پڑھا ہے۔ ہمارے اکابرین تو درود شریف کی اتنی کثرت کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کتنا درود شریف پڑھتے ہیں؟ فرمایا ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ تو لوگوں نے سنا تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ایک تسبیح؟ تو جب دیکھا کہ حضرت کے پاس جو تسبیح تھی وہ 10,000 دانے کی تھی، وہ 10,000 دانے کی تھی، تو وہ چپ ہو گئے۔ اس سے یہ بھی نکتہ نکلتا ہے کہ علماء کی باتوں پر اگر سمجھ نہ آئے تو سکوت اختیار کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، اس وقت کہاں جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ٹو میں لگنا، تجسس میں لگنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جو کہہ دیں بس ٹھیک ہے، زیادہ کرنی تو پھر اور زیادہ قرب حاصل کرو، وہ آپ کو اور باتیں بھی بتا دیں گے۔ ایسے ہی دیکھ کر اعتراضات کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ اپنا ہی ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ اب بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس جگہ رحمت نازل ہوتی ہے اس پر غضب نہیں آ سکتا۔ رحمت اور غضب دو متضاد چیزیں ہیں، جس طرح دن اور رات، اب رات ہے دن نہیں ہے، اب کیا ہے، اب رات ہے دن نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب لاہور میں اب اس وقت دن بھی ہے رات بھی ہے، کہہ سکتا ہے؟ قصور میں کہہ سکتا ہے کہ جناب فلاں محلے میں تو دن بھی سورج بھی چڑھا ہوا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے اور چاند بھی ہے اور روشنی بھی ہے، اس طرح کی نہیں، اب رات ہی ہے، اس وقت کیا ہے، نائٹ ہے، اس وقت رات ہے، اس کو رات ہی کہیں گے، اس کو دن نہیں کہیں گے۔ جس وقت یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت اللہ پاک درود شریف پر 10 رحمتیں نازل فرما رہے ہیں اس بندے پر مصیبت نہیں آ سکتی۔ اگر مصیبت آئی ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولے، دیکھے، اس کو سرچ کرے، اس کو خیال کرے کہ میری کس کوتاہی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنے یقین کے ساتھ کریں گے۔ میں نے آزمایا ہے، جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو ہر وقت پھولوں کی طرح رکھتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے اللہ پاک اس کے سارے کاموں، سارے دن کے کاموں کا خود ہی ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس نے کہا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے بینک میں بھی جانا ہے، میں نے فلاں جگہ بھی جانا ہے، میں نے کام بھی کرنا ہے، میں نے دکان پر بھی جانا ہے، اللہ پاک خود سارا اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ ایسا انتظام، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں جو 10,000 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہتا ہوں۔ اور فرمایا یہ منسوس ہے، منسوس کا معنی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حافظ صاحب پڑھیں گے آیت، یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ پورا درود شریف ہے. یہ کیا ہے؟ اور آدمی چلتے پھرتے موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کام کر رہا ہے، چارہ کاٹ رہا ہے، کام کر رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے. اللہ کی رحمت باوضو ہو کر کوشش کریں. اب گرمی کا موسم ہے، ہمیشہ بندہ باوضو رہے اور چلتے پھرتے پڑھتا رہے. دیکھے پھر کیسے گھر کی کایا پلٹتی ہے، سارا نظام خود بخود اللہ پاک اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. تو ایک تو یہ بے التزام یہ کرنا ہے کہ کثرت درود شریف یہ کرنا ہے. آدمی یعنی اس کو یوں کہیں کہ ہاتھ کار ول دل یار ول. ہاتھ کار کہتے کام کو، ہاتھ کار ول دل یار ول. یار کون ہے؟ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت یہ لائن ادھر دل کی لگی ہوئی ہو تو دیکھو دنیا میں بھی جنت کے منظر ہے. تو ہم اس میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں کہ اس طرح ہمیں رغبت ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور جب رحمت آتی ہے پھر غضب اور مصیبت نہیں اس گھر میں آ سکتی. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے دوست و احباب کو بھی، مجھے تو جو ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں بھائی درود شریف پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو. بھائی کون سا؟ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو. سیدھی سی بات ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ پڑھ سکتا ہے. ہر بچہ کیا ہے؟ بچہ بھی پڑھ سکتا ہے آسانی سے، بڑا بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی پڑھ سکتا ہے، ایجوکیٹڈ بھی پڑھ سکتا ہے، ان ایجوکیٹڈ بھی پڑھ سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے درود شریف کی مختصر بات آ گئی جو میں نے بیان کر دی. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا ساری کی ساری مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے. آپ فرمایا کہ میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ ساری مخلوق میرا خاندان ہے. اللہ کا خاندان کون ہے؟ الخلق عیال اللہ. فرمایا فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ. اور مخلوق میں سب سے پیارا شخص میرے نزدیک وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک ہے. جو اس کے کنبے کے ساتھ کیا ہے؟ آج اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آج کیا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، کہ غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ. کوئی ایسے گھرانے، ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، بھوکی بیٹھی رہتی ہیں. اور کئی ایسے ہیں اور ان کو تلاش کر کے دینا، سمجھیے کہ یہ بھی مستحق ہے. میں نے آج روٹی کھائی ہے تو اس کو بھی ملنی چاہیے، سمجھیے اس رکشے والے کو بھی ملنی چاہیے، فلاں کو بھی ملنی چاہیے. اور اس میں ہمارے مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں. کچھ تو لوگ کیا ہے ان لوگوں سے چھین کر کھاتے ہیں اور کچھ لوگ دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اس میں یہ ترغیب دی گئی کہ غریبوں کا، فقیروں کا، محتاجوں کا ان کا خیال کرو. اور جتنا ان کا تم خیال کرو گے اللہ پاک اتنا ہی تمہیں زیادہ دیں گے. مالدار کو حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا کہ ان کو ہم نے ڈاکیا بنایا ہے. ان کو کیا بنایا ہے؟ ڈاکیا بنایا. ڈاکیا کیا کام کرتا ہے؟ ڈاکیا کو تو کوئی ڈاک بھی نہیں ہوتی، کوئی ڈاک لیٹر ہوتا ہے اس میں، کوئی تھیلے میں لیٹر اس کا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. تو لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ادھر بھی دیتا ہے، ادھر بھی دیتا ہے، ادھر بھی دیتا ہے، جگہ جگہ سارے تقسیم کر کے اپنا تھیلا خالی کر کے گھر کو آ جاتا ہے. فرمایا یہ مالدار کو ڈاکیا بنایا ہے. یہ صدقات و زکوٰۃ غریبوں، غربا، فقراء، مساکین اور اچھی جگہ پر خرچ کرے. اگر یہ ایک جگہ پر پڑا رہے گا تو تعفن پیدا ہوگا، اور ایسا تعفن پیدا ہوگا اور اس کے پڑا رہنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہوا تو وہ وبال جان بنے گا. سمجھے؟ وہ دنیا سے چلا جائے گا. اور فرمایا دنیا سے چلا جائے گا اور باہر والے جو پیچھے رہنے والے بچے جو ہیں عیاشیاں کریں گے، تعیش کریں گے. تو کیوں نہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. دیکھیں یہ بچی کی شادی نہیں ہوئی، سمجھیے اب کیا چیز کی ضرورت ہے. آج کے معاشرے میں وہ بھی تو بچی ہے، میری بھی بیٹی ہے اور یہ بھی بیٹی ہے. اس کو بھی چوڑیوں کی ضرورت ہے، اس کو بھی چوڑیوں کی ضرورت ہے، اس کو بھی اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو بھی اچھی. تو لہٰذا ان چیزوں کا جو خیال کرے گا تو اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ میرا دیا ہوا مال میرے بندوں تک پہنچا دیا، میرے بندوں تک پہنچا، میں ان سے خوش ہو گیا ہوں. یقین جانیے، یہ کر کے دیکھ لیجئے. پانی کی مثال وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ. فرمایا بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال جیسے پانی ہے. اب آپ دیکھیں پانی کو ٹھہراؤ ہے، پانی چلتا رہتا ہے،
پانی کتنی نہر جاری ہے، پتہ نہیں 1 گھنٹے کے اندر آپ نہر کے کنارے پہ بیٹھ جائیں تو پتہ نہیں کتنے کوسوں پانی وہ آگے گزر جاتا ہے، لیکن پانی آ رہا ہے، پانی کے مسلسل دریا بہ رہے ہیں، تو مسلسل دریا پانی کو اس کو دیں۔ اس لیے جو پیسہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اللہ پاک اور دے دے گا۔ فرمایا قرآن میں سورۃ کہف کے اندر اس شے بھی آئی، جی فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے، جس طرح پانی ٹھہرتا نہیں ہے اس طرح مال بھی ٹھہرتا نہیں ہے۔ المال غاد ورائح، مال صبح کو آنے والا ہے شام کو جانے والا ہے، تو اس لیے اس کو پہلے اس پر دل نہیں لگانا، اس پر دل نہیں لگانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سمجھیں گے، غرباء فقراء مساکین، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان لوگوں کا بھی چولہا جلے گا، ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، سمجھیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھے وہ شخص بہت زیادہ پسندیدہ ہے، سمجھیں گے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اس قرآن پاک کی آیت پر، اس میں تفسیر اور لمبی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اللہ پاک مجھے بھی اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ اللہ